وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں بنی اسرائیل کی ایک اور جو ہے ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر سے کی اور ڈیمانڈ تھی ادنا کے بدلے اعلیٰ کے بدلے ادنا کو ڈیمانڈ کرنا، یعنی اعلیٰ چیزوں کے عوض میں ادنا سی چیزوں کی ڈیمانڈ کی، اس کا تذکرہ ہے۔ سماعت فرمائیے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر رب نے فرمایا جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، ہم سے تو اب ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالیں، یعنی وہ جو من و سلوہ آتا تھا تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ کھا کھا کے اک گئے، اب ایک کھانے سے ہمارا دل بھر چکا ہے، اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ اور چیزیں ہوں، زمین سے اگائی ہوئی چیزیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے جب زمین سے ایک بار تو نکل آئیں گی، اس کے بعد پھر خود اگانا پڑے گی، اسباب پیدا کرنے، بیج ڈالنا پڑے گا، زمین ہموار کرنا پڑے گی، پانی لگانا پڑے گا، دیکھ بھال کرنا پڑے گی، ساری سردی گرمی دھوپ چھاؤں اس موسم کی تبدیلیوں، ہوا آندھی بارش جاڑا برف باری، ان ساری چیزوں کو بھی بچانا ہوگا ان چیزوں کو، تو کہا کہ ہرگز صبر نہ ہوگا علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا، بس دعا کریں ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے، مما تنبت الارض، زمین سے اگی ہوئی چیزیں ہمارے لیے، من بقلھا، کچھ ساگ، وقصائھا، ککڑی، وفومھا، گیہوں، وعدسھا، مسور، وبصلھا، پیاز، یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز،
یہ 5 چیزوں کی ڈیمانڈ کی، 5 چیزوں کی ڈیمانڈ کی۔ اور پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جملے کیا ہیں؟ کیونکہ پیغمبر حق دور اندیشی سے سوچتا ہے، پیغمبر خدا یہ منصب نبوت کی یہ ایک شان ہے اور منصب نبوت کی ایک پہچان ہے۔ کہا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ کے بدلے ادنا چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو؟ ادنا چیز ایک آسمان سے نازل ہو رہی ہے، ایک زمین سے۔ اب زمین کا جتنا مرضی فلٹر شدہ پانی ہو، آپ جو بارش کا پانی ڈائریکٹ کسی برتن میں آتا ہے نا، اس کے ذائقے میں اور وہ فلٹر شدہ ذائقے میں بھی فرق ہے، اور اس پانی کے فوائد بھی زیادہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، بالکل حقیقت ہے، صاف ستھرا پانی۔ اور بعض عاملین تو بارش کے پانی سے تعویذات کا معاملات کرتے ہیں، اور بعض حکیم حضرات بھی بارش کا پانی استعمال کرواتے ہیں ادویات کے اندر۔ یعنی یہ تو پانی کی میں کہہ رہا ہوں، اور وہ تو کھانے پکے پکائے وہ کھانا آتا تھا اور پھر ملتا تھا کھلی مقدار میں، پھر پکانے کی ضرورت نہیں، نہ دیکھیں نہ گیس کی جھنجھٹ، نہ گیس آنے کی جھنجھٹ، نہ پانی کی جھنجھٹ، کوئی ٹینشن نہیں۔ فرمایا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کہنے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے میں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اب وہ نہ مانے نہ کہ نہیں جی سانو تسی ساگ گیہوں پیاز مسور اور ککڑی لا کر دو، بس یہ ہونی چاہیے اور ہمیں نہیں کچھ چاہیے۔ تو فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ فرمایا اچھا مصر یا کسی دوسرے شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ قرآن کہہ رہے جب وہ نہ مانے، مصر عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، کوئی شہر ہو اور خاص شہر یعنی مصر بھی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی مصر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی مصر ہے، تو یہاں دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو سکتا ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہاں خاص شہر مصر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے لفظ غیر متصرف ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے الیس لی ملک مصر ادخلوا مصرا، مگر یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ سکون اوسط کی وجہ سے لفظ ہند کی طرح اس کو منصرف پڑھنا درست ہے۔ تو حضرات کرام قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں فرمایا کہ اچھا مصر کی طرف کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے، یعنی ساگ وغیرہ، ساگ ککڑی وغیرہ، کوئی چیزوں کی طلب گناہ نہ تھی، یہ جو چیزیں تھیں جو طلب کرنا گناہ نہیں تھا، ان چیزوں کی طلب جو ہے مانگی انہوں نے، یہ غلط نہیں تھا، گناہ میں نہیں آتا، لیکن یہ ضرور ہے اللہ کے بدلے ادنا مانگ لیا۔ اللہ کے بدلے اب کوئی کہے جی میں سے سونا لے لو، مجھے چاندی دے دو، کوئی ایسا کرے گا آج کے دور میں تو خاص کر نہیں کرے گا، سونا دے کے چاندی کوئی نہیں لے گا، سونے کو چھوڑ کر چاندی کی طرف کوئی نہیں بڑھے گا۔ یہ
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری کیسی بیوقوفی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ادنا کی ڈیمانڈ کرتے ہو. تو فرمایا وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے. اور وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری. خواری اور ناداری یعنی یہود کی ذلت. تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں نام کو ان کی سلطنت نہیں ہے. ہاں جی آج بھی یہ واضح ہے، اسرائیل جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو یہودیت کی سلطنت نہیں ہے. اور ناداری ان کی یہ کہ مال موجود ہوتے ہوئے بھی اس سے محتاج ہی رہتے ہیں، ان کی حابس بڑھتی رہتی ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور خدا کے غضب میں لوٹے. اللہ کا غضب ان پر آیا، اللہ کی پکڑ ان پر آئی. انبیاء اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سب سے محروم ہو گئے. ان کا یہ غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے ارضی پیداوار کی خواہش کی، یا اس کی اور بھی خطائیں بہت ساری ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کیا، انبیاء کرام کی تکذیب کرتے رہے. ان کے اوپر خاری اور ناداری اور اللہ کا غضب غضب ان پر آیا. یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے. یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا. انہوں نے انبیاء کو، بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ نے انبیاء کو بھی شہید کیا، جس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت شیعہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو شہید کیا گیا، جن کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم نے حضرت زکریا کو کیوں شہید کیا، حضرت شیعہ علیہ السلام کو کیوں شہید کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو کیوں ہم نے شہید کیا. یہ انہیں خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں شہید کیا انہیں یہ خود بھی نہیں پتا. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شیعہ علیہ السلام ان کو شہید کیا، یہ خود بھی نہیں جانتے ہم نے کیوں کیا. یہ ان کے اوپر اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنے انعامات کے باوجود ان پر خواری اور ناداری اور ذلت اور رسوائی جو ہے ان کا مقدر بن گئے. اور جیسا کہ میں اگر بات کروں، ابھی پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا اور جمعہ نہیں آنے دیا کیونکہ ہماری افواج کے حوالے سے بڑے ابہام تھے. آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم دراصل نا جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان پہ جذبات سے کام نہیں دیا جاتا بلکہ حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے. اور بنیان مرصوص پارہ نمبر 28 سورۃ الصف آپریشن ہوا، ساری دنیا نے دیکھا. مزے کی بات 10 تاریخ تھی اور بنیان مرصوص کے حروف بھی 10 ہیں. بنیان مرصوص کے حروف بھی 10 ہیں. یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے. اور دیکھیں یار، یہ علمی بصارت ہے. نسبتیں بڑا کمال کرتی ہیں، نسبتوں کے بڑے فائدے ہیں اور بڑی دورندیشی سے. یعنی کہ پاکستان کو ہم ایسے نہیں کہتے کہ یہ اسلام کے نام سے بنا ہے، پاکستان کو ہم ایسے نہیں کہتے اسلام کے نام سے بنا ہے. اس کی بنیادوں میں مسلمانوں کے ان شہیدوں کا، ان غازیوں کا خون ہے کہ جب 1947 کی رات تھی نا تو 27 کی رات تھی، تو وہاں پر کئی مساجد میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا. ادھر تحریک پاکستان آزادی کی تاریخ جو ہے وہ مکمل ہو رہی تھی، ادھر متعدد مسجدوں میں اللہ کے قرآن کی تکبیر ہو رہی تھی. اور یہ جو 27 کی رات کو قرآن پاک کا تکبیر کرنا یہ پاکستان بننے کے بعد نہیں ہے، یہ پہلے بھی چلتا آ رہا ہے. تو میرے دوستوں اب دیکھیں مزے کی بات،
کہ ہماری مسجدوں کے اوپر حملے ہوئے، مدارس کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود چند منٹوں میں، کیونکہ مجاہد جو ہوتا ہے نا، ایک اکیلا مجاہد 1000 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور بارہا مرتبہ آزمایا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا، میں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان کس طرح ہوا میں وہ کام کر رہے ہیں کہ چاروں طرف ہزاروں قسم کے میزائل ڈالے گئے، لیکن ان نوجوانوں نے ہوا میں جشن کا ایک سما بنا دیا۔ آپ ذرا اس نوعیت میں وہ ویڈیو کو دیکھنا کہ جو طیارہ ہے نا ہمارا، جس کو لوگ بڑا تھکا ہوا، بھئی ہمارا تو حالیہ ہماری قوم کہتی ہے جی PIA میں نہیں جانا، PIA کی تھکی ہوئی فلیٹیں ہیں، پاکستان ریلوے کی ٹرینز پہ نہیں جانا، تھکی ہوئی ٹرینیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جس کو لوگوں کو لوگ سمجھتے تھے کہ یار نہیں، چیزیں نہیں آپ کو جتواتی، طاقت نہیں آپ کو لے کر جاتی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کے لشکر جو ہوتے ہیں وہ یہ غالب آتے ہیں۔ نظریں جن کی خدا پر ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ تاریخ 71 کی پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو بھی اس کا پیدا نہیں ہوا تھا، 65 میں کیا ہوا پتہ نہیں، کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن یہ ہم نے تاریخ کو دیکھا ہے، اور یہ الفاظ جو جملے میں بول رہا ہوں لوگوں نے دیکھے ہیں۔ ان مجاہدین کو اور چند منٹوں میں 26 ایئر بیسز کو اڑا دینا، دنیا کہتی ہے یہ کسی ملک کا کام ہے تو وہ پاکستان کا کام ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں اسلام کے نام کی بات کل کی بات ہے، جہاں جس کو ہم مرکز اسلام کہتے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے استقبال میں کیا کیا، خون کے آنسو دل روتا ہے، خدا کی قسم کہ لڑکیوں کو ننگے سر اور ڈھول کی تھاپ پہ وہ ڈانس کر رہے۔ میرے بابا جی تو پہلے کہہ چکے کہ یہ ٹرمپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کا قلعہ فتح کر لیا، نہیں، یہ اسلام کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے جس کو ہم قلعہ اسلام کہتے ہیں، اور ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ قلعہ اسلام ہے، حکمران نہیں ٹھیک ہے، ان کی سوچ نہیں ٹھیک ہے، ان کی سوچ غلط ہے۔ حضرات کرام قدر، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، سمجھنے کی بات ہے، سننے کی بات ہے، اور پھر وہاں پہ خواتین ہاتھ جوش اور جذبے سے اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں، جی ہمارے، اور پھر اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے اور شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ وہی ٹرمپ کو اگرچہ مجبور کسی ملک نے کیا ہے تو وہ پاکستان نے کیا ہے۔ وہی ٹرمپ ایک دن پہلے تک کہہ رہا تھا یہ پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں آؤں گا، ان دونوں ملکوں کو بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جب لگانا فتح مسائل، ہاں جی، جب چلانا الفتح مسائل، کس صدا میں؟ نعرہ تکبیر کی صدا میں۔ اور میں نے نوجوانوں کو دیکھا، ادھر میزائل داغے جا رہے ہیں، ادھر نوجوان نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ مولا تو ہمارا رکھوالا ہے، تیرا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پروردگار یہ تیرے نام پہ جا رہا ہے۔ اور پھر دشمن کے پورے ملک کو مفلوج کر کے رکھا کسی نے، وہ پاکستان میں رکھا ہے۔ آج وہ دور تھا کہ ملک پاکستان کو بڑا کچھ کہا جا رہا تھا،
ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہماری حکومت، ہمارے لوگ بڑا کچھ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پر، لیکن چند منٹوں میں ان مجاہدین اسلام نے، وہ کون تھے؟ وہ بھی ہمارے جیسے مسلمان ہیں تو وہ میری فوج کے نوجوان، وہی فوج کے نوجوان ہیں جن کو تو بیٹھ کر سوشل میڈیا اور یا اپنے اکاؤنٹسوں پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے۔ آج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا میری فوج ہے تو ہم اس طرح بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ کفر نے تو پہلی رات جو حملہ کیا تھا تیری مسجدوں پر کیا تھا، اور بحمد اللہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں ان کے منظر، لیکن ہماری تربیت نہیں ہے۔ رسول خدا اپنے صحابہ کو تربیت دیا کرتے تھے، اے میرے غلاموں جا رہے ہو، بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کا، بزرگوں کا خیال رکھنا، ان پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے حملے کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہاں جو سامنے آئے، مد مقابل آئے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی گردن اڑا کے رکھ دینی ہے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تربیت دیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی پبلک پلیس کو نہیں دیکھا، ہم نے پبلک پلیس پر ہم نے حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کی وہ ایئر بیسز جن پر یہ بڑے اترایا کرتی تھی اور بڑے دعوے پہ پاک دعوے کرتے تھے، اور یوں لگ رہا تھا ہندوستان کا سوشل میڈیا کھولتے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ بس 5 منٹ کے اندر اندر پاکستان دے گیا، یوں لگ رہا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، وہ جو صبح سویرے کا وقت تھا، صبح سویرے اجالے اجالے، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اور فتح کی نوید فتح لے کر آیا، فتح میزائل لے کر آیا، فتح کی نوید بنیاد مرصوص لے کر آیا۔ کیوں کہ ہم 5واں مہینہ تھا، 15 بھی منا نہ لیا، چوتھی آیت ہے سورۃ الصف کی، ہم 4 کو بھی ماننے والے ہیں، 10 کے بھی ماننے والے ہیں، ہاں جی 10 کے بھی ماننے والے ہیں، 5 تن پاک کے بھی ماننے والے ہیں، اور خلفائے راشدین کے بھی ماننے والے ہیں۔ اس لیے بتا دیا، بتا دو دشمن وطن کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، کفر نے، پورا کفر ایک طرف تھا لیکن ایکا کر لیا تھا، مسلمان نے، اسلام کی سرزمین کے مجاہدین نے چند منٹوں میں کفر کی نیندیں حرام کر دی۔ وہی ٹرمپ کیوں آیا؟ سرنڈر مودی قدموں میں گر گیا، حضور میری جان چھڑا دے، پاکستان مجھے لے گیا۔ یہی تو میرے بابا جی کہا کرتے تھے، یہی تو میرے بابا جی کہا کرتے تھے۔ بس ہمیں یہ کفر جو ہے نا، بس تم ہمت تو کر کے دکھاؤ، کفر تمہارے قدموں میں رکھ دے تو پھر کہنا، کیونکہ ولی جو بات کرتا ہے وہ بڑی دور اندیشی سے کرتا ہے۔ مرد گلندر نے کہا تھا، اور ایسا ہی ہوا، وہ جو ٹرمپ، اس کی بھی گردن کا سریا نکل گیا۔ کس نے نکالا؟ بنیاد مرصوص نے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری قوم، میری ملت کی خیر فرمائے، افواج پاکستان کی خیر فرمائے، تمام سلامتی اداروں کی خیر فرمائے، دفاعی اداروں کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔